الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے محرمات کا بیان فرمایا ہے کہ کون سے رشتے ایسے ہیں جو انسان پر اللہ نے حرام کر دیے ہیں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ سارے احکام جو ہیں عورتوں کے بارے میں ذکر ہو رہے ہیں. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ النساء ہے کہ اس میں سارے احکام جو ہیں وہ عورتوں کے بارے میں. سب سے پہلے تو آپ نے میراث کے احکام پڑھے. میراث کے احکام جہاں بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور جن پر پورے عالم میں اقتصادی نظام کا دار و مدار ہے، اس میں ایک سب سے بڑی اہمیت یہ بھی تھی کہ دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے جائیداد کا. دور جاہلیت میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ لڑکا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے ہمارا وارث بن سکتا ہے، لیکن لڑکی کا میراث میں کوئی حق نہیں، کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہو کر دشمنوں سے کوئی لڑائی نہیں لڑتی، مقابلہ نہیں کرتی، وہ تو گھر میں بیٹھنے والی ایک ہمارے اوپر بوجھ ہے، پھر ہم اپنی جائیداد سے اس کو وارث کیوں بنائیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت میراث جو ہے وہ اتار کے اس ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اللہ نے حصے مقرر کر دیے کہ لڑکے کا اتنا حصہ ہے، لڑکی کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے، بہن کا اتنا حصہ ہے. یہ تمام میراث کے احکام جو ہیں سابقہ دروس میں الحمدللہ آپ نے تفصیل سے پڑھے. اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ بھی اگر کوئی عورت خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے، کسی کی بیوی نے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اگر کسی کی عورت نے زنا کیا ہے اور وہ زنا ثابت بھی ہو گیا ہے اور اس کے اس بات کے لیے ضرورت ہے کہ 4 گواہ ہوں اور 4 مرد ہوں، تو گواہی دے دے تو ان کی سزا کا بیان یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایسی عورتوں کو اپنے گھروں میں قید رکھو
حتیٰ کہ ان پر موت آ جائے یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا فرمائے، کوئی دوسرا حکم جاری فرمائے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ ایسی عورت کی سزا یہ ہے کہ گھر میں بند کر، یعنی گویا وہ عمر قید ہو گئی، وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، کسی ماحول میں نہیں داخل ہو سکتی، کسی سے رابطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے ایک ایسا گناہ کیا تھا کہ اس کو کاٹ دیا جائے معاشرے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیات نازل فرما کر ایک مستقل حدود کا بیان فرما دیا، اور پہلے حکم جو تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ یہ حکم جاری ہو گیا کہ اگر خدا نہ کرے دونوں مرد اور عورت کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑا مارا جائے گا، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں اور زنا کیا ہے اور 4 گواہوں نے دیکھا ہے اور ثابت ہو گیا ہے تو ان کو رجم کر دیا جائے گا۔ رجم کا معنی پتھر مار مار کے مار دیا۔ جب یہ آیات نازل ہو گئی تو وہ پہلا قید رکھنے والا حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح سمجھیے کہ ایک مرد اور ایک عورت ہے، ایک شادی شدہ ہے ایک کنوارا ہے، تو کنوارے کو کنوارے کی سزا ملے گی، شادی شدہ کو شادی شدہ کی سزا ملے گی۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد پھر درمیان میں اللہ نے اپنی رحمت سے توبہ کا دروازہ کھولا، مسائل توبہ کا ذکر کیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ اگر کوئی بندہ مرد ہے یا عورت اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے اس نے کبائر میں سے ارتکاب کیا، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اللہ چونکہ غفور الرحیم ہے، انہوں نے اتنا بڑی رحمت فرما دی کہ اگر بندہ گناہوں میں مبتلا ہے اور وہ صدق کے دل سے توبہ کرے، اور توبہ بھی شروط کے ساتھ کرے۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا جو ہم لوگوں نے ایک رواج بنایا ہوا ہے کہ ہر بات میں ہم کہہ دیتے ہیں جی یا اللہ ہماری توبہ ہے، اور لاکھ لاکھ بار توبہ ہے اور بس توبہ ہے، اور اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے گناہ کیا ہے اس پر اس کو ندامت ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، حسرت ہے، تندم ہے، رو رہا ہے، پریشانی ہے، اور پھر اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور اس توبہ کی اتنی بڑی شان ہے کہ حدیث مبارک میں آ گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ توبہ جب کوئی اپنے گناہ سے کر لے تو گویا اس کا گناہ ہے ہی نہیں، اللہ اس گناہ کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اور توبہ کے لیے اتنی بڑی بات حدیث مبارک میں آئی کہ ایک صحابی کو اسی زنا کے جرم میں اللہ معاف کرے، اس نے خود اقرار کیا تھا، اس کو سزا ملی رجم کی، پتھر مار مار کے مار دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی زبان مبارک سے اتنا نکل گیا کہ بھائی دیکھو کتنی بری موت ہے، کتنی بری موت مرا ہے کہ پتھر مارے گئے اور مر گیا اور یہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کس نے بات کی ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ بات کی۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی توبہ تو اللہ نے ایسی منظور فرمائی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پہ بھی میں تقسیم کروں تو سب کو بخشوا دے۔ تم اس پہ اعتراض کر رہے ہو؟ بس دنیا میں اس کو سزا مل گئی، اب اعتراض کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس لیے توبہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ابلیس لعین جب ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا، مرجوم ہو گیا، اتارا گیا آسمانوں سے، مہلت مل گئی، تو اس نے کہا کہ اللہ عزت کا و جلالک، مجھے تمہاری عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تو ملعون بن گیا، میں تو تیری رحمت سے مردود بن گیا، لیکن میں بھی تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو مرنے تک گمراہ کروں گا۔ اور قرآن پاک میں بھی آیت ہے کہ اس مردود نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم،
کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، یعنی ہر حربہ جو ہو سکتا ہے گمراہی کا ان کو میں گمراہ کروں گا. میں یعنی چاروں طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا اور ان کو گمراہ کرنے میں کبھی عقائد کے اندر گمراہ کروں گا کہ اچھا بھلا کلمے پڑھنے والا ہے اور قبروں پہ سجدے کر رہا ہے، اچھا بھلا کلمہ پڑھنے والا ہے اور جناب قبروں پہ منتیں چڑھا رہا ہے اور دیگیں تقسیم کر رہا ہے اور جانور ذبح کر رہا ہے، اچھا آدمی ہے، مسلمان ہے، کلمے پڑھنے والا ہے اور غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے کر رہا ہے، عقیدے میں برباد کر دیا. کبھی اس کو عقیدے کے اندر بدعات میں مبتلا کر دیا، کبھی اس کو اعمال کے اندر برباد کر ڈالا، کسی کو زنا میں الجھا دیا، کسی کو شراب میں الجھا دیا، کسی کو ڈاکے میں، قتل میں، چوری میں، مختلف گناہوں میں لگا دیا. تو اس نے کہا میرا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا. میں اگر ملعون بنا ہوں، میں اگر مردود بنا ہوں، میں نے جہنم میں جانا ہے تو میں پھر تیرے بندوں کو بھی تو ساتھ گھسیٹوں گا نا. تو اللہ نے فرمایا کہ ابلیس، اللہ نے فرمایا کہ اے مردود و عزتی و جلالی، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میرے بندے بھی اگر ساری زندگی گناہوں میں مبتلا رہے اور سچے دل سے توبہ کی تو میں بھی معاف کر دوں گا، میں بھی اپنے بندوں کو بخش دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو لیکن سچی توبہ، مذاق والی توبہ نہ کرو، صرف زبانی کلامی توبہ نہ کرو، بلکہ گناہوں کو چھوڑ کے دل سے فیصلہ کرو کہ اب ہم نے اس گناہ کے قریب نہیں جانا. اگر خدا نہ کرے بندہ ہے پھر بھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو. توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوتا جب تک بندے کو سکرات لگے اور غرغرے میں نہ پہنچ جائے، اور اسی طرح توبہ کا دروازہ اس دن بند ہوگا جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کے احکام بیان فرمائے، توبہ کی عظمت بیان فرمائی، کیونکہ ذکر آ رہا تھا نا کہ اگر کسی عورت سے گناہ ہو جائے تو اب بھی اس کے لیے کوئی حل ہے کہ نہیں. اس کا حل کیا تھا کہ توبہ ہے. اور اسی طرح یاد رکھے انسان ہے، اگر کسی کی عورت ہے، کوئی غلطی ہوئی، گناہ ہوا، کوئی خطا ہوئی، تمہارے پاس اس کے لیے کوئی تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، صرف خیالات ہیں یا لوگوں نے کہا ہے. اور عورت اگر کہے کہ میں چلو اگر میری غلطی ہے میں توبہ کرتا ہوں تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اس کو پھر تانا نہ دیں، توبہ کر لی بس ختم ہو گئی بات. جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو بندے کو کیا حق ہے کہ کہتا پھر تم ایسی ہو، تو ایسی ہے اور تو ایسی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کسی بندے کو آپ گناہ پر تانا دیں تو وہ اور گناہ میں ڈوب جاتا ہے، اور جب آپ معافی کا فیصلہ کریں تو اس کو بھی شرم آتی ہے کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی اور دیکھو اس نے مجھے معاف کر دیا ہے تو اب میں آئندہ تو کچھ حیا کروں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں احکام توبہ بیان فرمائے، اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کے آیات جو ہیں احکام النساء کی طرف، عورتوں کی طرف لوٹ گئے کہ جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے تھے، بہنوں کو میراث نہیں دیتے تھے، بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے تھے، ان کے اندر ایک اور بھی رسم بد تھی کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اور اپنی بیوی چھوڑ گیا تو جو رشتہ دار ہوتے تھے وہ کہتے جیسے ہم اس کے مال کے وارث ہیں اس کی بیوی کے بھی ہم وارث ہیں، اب یہ بھی ہمارا مال ہے. اگر چاہتے تو خود شادی کر لیتے، اگر چاہتے تو اپنے کسی رشتہ دار سے شادی کرا دیتے، یا اگر چاہتے تو شادی بھی نہ کرتے لیکن اسے اپنے گھر میں قید رکھتے، کہیں جانے بھی نہ دیتے کہ بھئی تم تو ہمارے بھائی کی بیوی ہو نا، بھائی مر گیا تو تم ہماری ہو. تو اس پر گویا وہ اپنا قبضہ جتلاتے تھے. وجہ یہ ہوتی تھی کہ بھئی جب یہ ہمارے قبضے میں رہے گی تو جائیداد محفوظ. ایک تو جو بھائی کا میراث ملنا ہے وہ بھی یہ لے کے نہیں جا سکتی، اور دوسرا جو اس کی اپنی جائیداد ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں رہے گی.
اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا تھا جاہلیت میں کہ اگر کوئی آدمی مر گیا، اس کی عورت بیوہ ہو گئی، تو رشتہ داروں میں آدمی آ کے اس پہ کپڑا ڈال دیتا تھا، وہ سمجھا یہ جاتا جس نے کپڑا ڈالا ہے اب یہ اس کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اتارا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ خبردار تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد زبردستی تم اس عورت کے بھی وارث بن گئے۔ اگر اس کا خاوند مر گیا ہے تو اب عورت کے لیے صرف شریعت نے ایک پابندی رکھی ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت کے اپنے شوہر کے گھر میں گزارے، یا اگر وہ عورت حاملہ ہے تو جب تک وضع حمل ہو اس وقت تک وہ عدت ہے اس کی، وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے، اور اس کے عدت سے فارغ ہونے کے بعد اس کو جو میراث ملے گا، کیونکہ میراث آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر خاوند مر جائے تو بیوی کا کتنا حصہ ہے، اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو مرنے والے کی جائیداد سے بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ تو پھر آپ اس کو میراث بھی دے دیں، اور جو اس کی سامان ہے جو اس کو خاوند نے دیا ہے وہ بھی دے دیں، اور محبت سے اسے رخصت کریں اور اس سے کہیں بھی آپ شادی کریں، جہاں مرضی آئے آپ آزاد ہیں۔ اور آپ اگر ہمارے گھر میں ویسے رہنا چاہتی ہیں بچوں کے ساتھ تو کوئی بات نہیں، یہ بھی آپ کا گھر ہے، لیکن ہماری طرف سے تمہارے اوپر کوئی پابندی اور قدغن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ خبردار عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو۔ اور اسی طرح ایک اور رسم تھی، اور زمانے جاہلیت میں کیا رسم تھی کہ کوئی آدمی یہ کرتا تھا کہ مثلا ایک عورت سے شادی کی اور 6 مہینے سال گزر گیا، اب دل بھر گیا، چونکہ عاشقوں کے عشق تو اسی طرح ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے نا عشق کی شادیوں کے انجام کیا ہوتے ہیں۔ یہ اکثر 14ویں صدی کے جو مجنو ہیں نا، ان کی لیلائیں اکثر بازار میں بیٹھ کے پھر گناہ کرتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جوانی ہے اور اس کا عشق ہے اور پاگل پن ہے، بس لڑکی بھی اپنی عزت کا فیصلہ نہیں سوچتی، لڑکا بھی نہیں سوچتا، نکل گئے، پکڑے گئے، مقدمے ہوئے، اس کے بعد در بدر ہوئے، ایک کا گھر دوسرے کا گھر تیسرے کا گھر، 2 4 6 مہینے تک لڑکی زانیہ بن گئی، انجام بازار۔ اس کو تو جب 2 4 جوتے پڑے تو عشق تو نکل گیا، ہوئے تو 14ویں صدی کے مجنو بیچارے جھوٹے، کو پکے عاشق تو ہے نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ ایسے انجام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کی حدود بندی کی ہے۔ اور کیا کرتے تھے وہ، یہ کرتے کہ اب سال گزر گیا، پہلے تو بڑے شوق سے شادی ہوتی ہے نا، اور جب وہ عورت بیوی بن جائے تو آدھا عشق تو اسی دن ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ مال مل گیا نا جی، حاصل ہو گیا، محبت ختم ہو گئی۔ وہ تو جب تک نہ ملے تو مجنو بنے نا، جب چیز مل گئی تو اب محبت ختم ہو گئی، سال کے بعد دل بھر گیا، اس نے کہا ابھی اب جان چھڑاؤں میں اور شادی ڈھونڈوں۔ تو اب وہ کیا کرتا، بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیتا، کبھی لڑائی، کبھی مار کٹائی، کبھی جھگڑا۔ اب روز کا جھگڑا ہو تو مسئلہ مشہور ہے کہ بھی بھوت بھی تنگ آ جاتا ہے، جن تو جن بھوت جو ہے وہ بھی تنگ آ جاتا ہے، روز جو لڑائی ہو۔ آخر بیوی مجبور ہو جاتی ہے کہ بھائی روز تم مجھے ظلم کر رہے ہو، چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا کیا چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا مجھے واپس دو اور طلاق لو اور نکلو، میں تمہیں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ ظلم اس لیے کر رہا ہے کہ جو کچھ دیا ہے وہ واپس لے لے، اور عورت تنگ آ کے کہے کہ بھائی سب کچھ لے لو، جان چھوڑو میری، میں جاتی ہوں۔ اللہ نے اس رسم کو بھی مٹایا کہ خبردار ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر تم پھر اور عورتیں بدلنا چاہتے ہو تو جو ان کو دے چکے ہو واپس لے رہے ہو، خبردار کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ کتنی ذلت کی بات ہے کہ وہ تمہاری بیوی تھی، تم اس کے خامند تھے، اس نے اپنی عزت کا تمہیں مالک بنایا۔ ایک عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ عزت ہی تو ہے، اور وہ اس نے نکاح کے بعد تیرے حوالے کر دی، اس کی عزت لوٹنے کے بعد اب اس سے جو کچھ دیا تھا وہ بھی واپس لینا چاہتے ہو۔ اتنے بڑے ڈاکو کہ اس کی عصمت کو بھی لوٹ لیا، اب دولت بھی لوٹنا چاہتے ہو۔ اور میں خبردار، تمہیں کوئی حق نہیں۔ ہاں ایک شریعت نے شرط رکھی ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ،
کہ اگر ایک آدمی نے شادی کی اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اس کی عورت جو ہے وہ زانیہ نکلی، اس نے زنا کیا، اب 4 گواہ تو ہے نہیں کہ وہ حد تک معاملے کو لے جائے، لیکن ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو اب مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے کہے کہ دیکھو تم میری بیوی تھی، تم نے خیانت کی ہے، تم نے خیانت کی ہے، تو اب جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا وہ سارا واپس کرو اور مجھ سے خلو کرو اور جاؤ۔ اس وقت تو تمہیں اپنا دیا ہوا واپس لینے کا حق ہے جب وہ گناہ کرے، زنا کرے، اور اگر اس نے گناہ نہیں کیا تو پھر تمہیں کوئی چیز بھی واپس لینے کا حق نہیں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے فرمایا دی ہوئی چیز تم اس سے کیسے واپس لے رہے ہو کہ جب تم نے ایک دوسرے کو اپنا بدن سونپا، ایک دوسرے کے ساتھ خلوت صحیحہ ہو گئی، اب اس سے مال واپس لینا جو ہے وہ شریعت میں حرام ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ زندگی میں مثلا خاوند اپنی بیوی کو زیور دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، خدا نہ کرے جھگڑا ہو جائے، طلاق کی نوبت آ جائے تو یہ سارے ہدیہ زیور کوئی چیز بھی واپس لینا جو ہے حرام ہے، وہ سب عورت کا۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں ایک اور رسم بد بھی تھی، ایک اور رسم بد بھی تھی کہ وہ یہ کرتے تھے کہ چلو جی خود تو طلاق دے دی عورت کو، خود طلاق دے دی عورت کو، گھر سے بھی نکال دیا، اور اس کو کہا کہ خبردار تم اگر کہیں دوسری جگہ شادی کرو گی میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا۔ اور جب اس کے لیے کوئی رشتہ آیا تو ان کے پاس پہنچ گیا، جی خبردار اس عورت سے شادی نہ کرنا، میری بیوی رہ چکی ہے۔ اسلام نے کہا یہ کیسی بات، تمہارا کیا حق ہے؟ طلاق دینے کے بعد وہ عورت اجنبی ہے، اب اس عورت کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں کہ تم اس کو آئندہ نکاح سے بھی روکو، اور اس کو تم اپنی انا اور غیرت کا مسئلہ بنا لو، تو اسلام اس سے منع کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اپنے معاشرے کو صحیح رکھو، وعاشروہن بالمعروف، عورت کے ساتھ بھلائی کے ساتھ گزارا کرو۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہو۔ اللہ نے عورت پر جیسے حقوق رکھے ہیں اسی طرح عورت کے خاوند پر بھی حقوق ہیں کہ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ، عورت کے کھانے میں، پینے میں، کپڑے میں، لباس میں مدد کرو، عورت کے ساتھ ہنسی مذاق، کھیلنا بیٹھنا اٹھنا تاکہ اس کی تسلی ہو، اس کو ذہنی سکون ملے کہ میں ایک اچھے گھر میں رہ رہی ہوں، اور اس کو عزت کے ساتھ مخاطب کریں۔ جب تم عزت کرو گے بیوی کی تو بچے بھی ماں کی عزت کریں گے، جب تم عزت کرو گے بیوی کی تو ہمسایہ بھی تمہارے گھر کی عزت کرے گا، جب تم عزت کرو گے تو اس کی سہیلیاں اور رشتہ دار بھی عزت کریں گے، اور اگر تم گھر میں ہر وقت اپنی بیوی سے سختی کے ساتھ پیش آؤ گے، ڈانٹو گے، گالیاں دے گو، برا کہو گے تو بچوں کے دماغ میں بھی یہی الاؤ پکتے رہیں گے، اور جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی وہی انتخاب لیں۔ اس لیے اسلام نے حقوق معین کیے ہیں کہ خبردار ایسی حرکتیں نہ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک آدمی اگر انسان صحیح معنی میں مسلمان ہے اور اللہ نے اس کو ایمان اور غیرت اور حیات دیا ہے، ان لوگوں کی بات نہ کریں جو آج کل ہمارے جھوٹے معزز بنے ہوئے ہیں، جو آج کل آپ کے اپر کلاس کے لوگ کہلاتے ہیں، یا آج کل جو ماڈرنائز سوسائٹیز کے لوگ ہیں، ان کا تو مسئلہ ہی چھوڑیں، ان کے ہاں تو بیوی بدلنا اور چائے کی پیالی بدلنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ہاں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان میں غیرت جو ہے وہ مر چکی ہے، ضمیر ان کے مردہ ہو چکے ہیں، ان کی بیویاں دوستوں کے گھروں میں سوتی ہیں اور دوستوں کی بیویاں ان کے گھروں میں سوتی ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کی بیویوں کو لوگ شراب پلاتے ہیں اور وہ لوگوں کی بیویوں کے ہاتھ سے جام لنڈاتے ہیں، ان کو تو آپ چھوڑیں، وہ تو اس معاشرے اسلام سے ان کا تعلق نہیں، ماں سوا اس کے کہ اسلام کا نام لے کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ورنہ حقیقتاً وہ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں اور اسلام کے لیے وہ کلنک کا ٹیکا ہے، اسلام کے لیے بدنما داغ ہیں اور بدنما دھبا ہے۔ اور آج اللہ نہ کرے جن کو ہم بہت اونچے لوگ سمجھتے ہیں نا، ہمارے جو بڑے بڑے اونچے لوگ ہیں،
اللہ معاف کرے جتنا ان کے گھروں میں بے غیرتی ہے شاید اس بازار میں بھی نہ ہوتی ہو. یعنی وہ لوگ جو صحیح معنوں میں اپنی عورتوں کے جسم و جان بیچتے ہیں، جن کو تم اپنی زبان میں بے غیرت، دیوس اور کنجر کہتے ہو، شاید ان کو بھی کچھ غیرت آتی ہے کہ ان کی طوائف کے پاس بھی کوئی جائے تو وہ اس مکان میں نہیں بیٹھتا، باہر نکل جاتا ہے. لیکن یہ معزز آدمی تو اپنی بیٹی، بہو، بیویاں، دوستوں کو اپنے سامنے خود پیش کرتے ہیں. یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ تو ان کے ظاہری جسم نہ دیکھے کرو، اندر یہ عفونت کا مرکب ہے، اندر یہ گناہوں کے مجسمے بن چکے ہیں. اور میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ کا فرمان عین حق ہے. حضور نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دل پہ دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. بار بار گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ گناہ کیا ہے. اسی لیے اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بھی اگر تمہیں بیوی کے بارے میں کوئی خطرہ ہے گناہوں کا، یا کوئی غلط بات تم نے سنی ہے، تو پہلے اپنا بھی محاسبہ کرو کہ کیا میں خود پاک ہوں. اگر تم نے کبھی گناہ نہیں کیا، تم نے کبھی کسی غیر عورت کو بستر پہ نہیں آنے دیا، تم نے کبھی کوئی حرام کاری نہیں کی، تو اپنی بیوی سے بھی پاک ہونے کی امید رکھو. اور اگر تم جو چاہو بالکل ایک کھلے ہوئے بیل کی طرح ہر گھاس میں منہ مار رہے ہو اور توقع یہ کرتے ہو کہ ہماری بیوی پاک رہے، تو یہ تو الٹی منطق ہے. یہ تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. جو مطالبہ تم اس سے کرنا چاہتے ہو اس کا بھی تو تم سے یہی مطالبہ ہے نا. جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ میری بیوی محفوظ ہو، بیوی بھی تو چاہتی ہے کہ میرا خاوند محفوظ ہو، وہ بھی تو گناہوں سے بچا ہوا ہو. اس لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرو. اگر ہم خود ٹھیک ہیں تو پھر اللہ ہمارے گھروں کو بھی ٹھیک کر دیتے. اگر ہم خود بگڑے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے گھروں پر بھی تو عذاب آنا ہے. اگر ہم کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹ رہے ہیں، کسی کی بہن کی عصمت پہ حملہ کر رہے ہیں، لوگوں کی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں بد نظروں سے، تو ہماری بیٹیاں بھی تو کوئی لوہے کے محلوں میں نہیں رہتی، وہ بھی کوئی ایسی پہاڑوں کی بلندیوں پہ نہیں رہتی، ان کو بھی دیکھنے والی اور آنکھیں موجود ہیں. اس لیے ہمیشہ یہ سمجھا کرو اور خیال رکھا کرو. اور اسی طرح اسلام نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ جیسے تمہاری ایک تمنا ہوتی ہے کہ جب میں ڈیوٹی کے بعد گھر میں جاؤں تو میری بیوی بنی سنوری غسل کر کے تیار ہو، اچھے موڈ سے مجھے پیش آئے، تو وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ جب تم واپس آؤ تو حیوان بن کے نہ آؤ، جب تم واپس آؤ تو کوئی جانور کی شکل میں اندر نہ آؤ، اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے اندر آؤ، تم بھی انسانوں کی طرح داخل ہو. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے رات کو کافی دیر میں آئے، حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر کے ماشاءاللہ کنگھی فرما کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تیار کھڑے ہیں. تو اس نے سمجھا کہ شاید حضرت ابن عباس کہیں باہر جانے والے ہیں، سفر کی تیاری فرما رہے ہیں. تو اس نے کہا حضرت افسوس ہے میں نے آپ کو پریشان کیا، مسئلہ پوچھنا ہے، آپ کہیں جانے والے ہیں؟ فرمایا نہیں میں تو کہیں نہیں جا رہا. انہوں نے کہا حضرت تیاری سے تو ایسے لگتا ہے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائی ہوئے، غسل تازہ کیا ہوا ہے. انہوں نے فرمایا میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں، میں جب یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی غسل کر کے کپڑے پہن کے میرا استقبال کرے تو بیوی بھی تو چاہتی ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو کے بھبکے نہ آئیں، وہ بھی تو چاہتی ہے کہ میرا خاوند بھی میرے لیے تیار ہو کے آئے، خوشی محسوس کرے. اس لیے بیوی کا بھی تو حق ہے، جس طرح میرا اس پہ حق ہے اسی طرح اس کا بھی اس پہ حق. حتیٰ کہ اسلام نے تو اتنا تک حکم دیا ہے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے بھی ملنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے بیوی سے ہنسے کھیلے بات کرے، جس کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، تاکہ ذہنی طور پر بیوی جو ہے وہ بھی اس عمل کے لیے آمادہ ہو. اسی طرح سارے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کیے، احادیث میں بیان کیے، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پرسکون معاشرہ رہے. اللہ نے ہمیں حیض کے، نفاس کے، رضاعت کے، دودھ کے تمام مسائل بیان فرمائے.
اولاد کی تربیت کے مسائل بیان فرمائے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آج مسلمان صحیح معنی میں قرآن و سنت پہ چلے تو اللہ کی رحمت سے ان کے گھر جو ہیں پھر جنت کا گہوارہ بن جائے۔ ہمارے گھر جہنم کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ہمارے گھروں میں جہنم کے عذاب کیوں آئے ہوئے ہیں؟ ہماری اولادیں نافرمان کیوں ہیں؟ ہماری بیویوں میں نشوز کیوں ہے؟ ہماری بیویوں میں تلخیاں اور جھگڑے اور فساد کیوں ہے؟ کہ ہم نے خود اسلام چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اسلام کی اتباع چھوڑی ہوئی ہے، ہم نے اتباع سنت محمد یعنی آپ اندازہ فرمائیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب آقا سرکار مدینہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آتے ہیں تو کبھی اپنا کپڑا خود سی دیتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف نہیں دیتے کہ چلو بھائی بیوی اور کام کریے میں کپڑا خود سی لوں۔ کبھی اپنی جوتے کو خود ٹانکا لگا لیتے ہیں، اور فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز پکا رہے ہوں تو ہمیں آگ جلانے میں مدد کرتے ہیں، ہمیں کھانا پکانے میں مدد دیتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر میرے آقا چاہتے تو اللہ ہر کھانے پہ فرشتے بھیج کے کھانا بھجوا دیتے، لیکن مقصد کیا تھا کہ امت کو سبق ملے، امت کو سبق ملے کہ گھر والے جو ہیں وہ بھی عورت ہے، انسان ہے، وہ بھی تمہارے تعاون کی محتاج ہے، تم بھی اس کے ساتھ ذرا کام میں مدد کر دو گے، شریک ہو جاؤ گے تو اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ چلو بھی خاوند میری اتنی معاونت کر رہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کچھ صحابی مسجد نبوی کے صحن میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، تیر لگانا سیکھ رہے تھے، تو چونکہ میں تو بالکل نوجوان لڑکی تھی تو میں نے کہا حضور میں ان کی تیر اندازی دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا دیکھو، میں ایسے کھڑا ہو جاتا ہوں اور تم یہاں کندھے پہ سر رکھ کے یہاں سے دیکھتی رہو تاکہ بدن تو تمہارا میرے پیچھے آ جائے گا اور یہاں سے تم نظر ڈال کے دیکھتی رہو۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے خود اندازہ کرو کہ ایک نوجوان لڑکی کو کتنا کھیل دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، میں کتنی دیر کھڑی ہوں گی، لیکن حضور کھڑے رہے، حضور نہیں ہٹے، صرف اس لیے کہ اپنی بیوی کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ اسی لیے ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ اچھا عائشہ بات سنو، تم میرے ساتھ دوڑ لگا کے مقابلہ کرو گی؟ تو میں نے کہا کہ بالکل حضور میں تو آپ سے دوڑ جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا دوڑو، تو کہتی ہے حضور نے میرے ساتھ دوڑ لگائی، مقابلہ کیا اور حضور جیت گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جیت گئے۔ بی بی کہتی ہے کہ پھر بعد میں جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا تو میں جیت گئی۔ حضور نے فرمایا بھائی تل کا بے تل کا، دیکھو باری ادا ہو گئی، ایک دفعہ میں جیت گیا، ایک دفعہ تم جیت گئے۔ تو مقصد سبق دینا تھا کہ اپنی بیوی سے باہر جائیں، سیر کریں، صرف یہ ہے کہ ایسے وقت جائیں، ایسی جگہ جائیں جہاں بے پردگی نہ ہو، جہاں بے حیائی نہ ہو، جہاں کسی غیر کی تیری بیوی پہ نظر نہ پڑے، تاکہ انہیں تفریح کا موقع ملے، انہیں دوڑنے کا موقع ملے، انہیں سیر کرنے کا موقع ملے، انہیں اپنے خاوند کے ساتھ پھرنے کا موقع ملے، تاکہ ان کے ذہن پہ اچھے اثرات مرتب ہوں اور گھر کے اندر فتنے اور فساد کم ہوں۔ یہ لڑائیاں اسی لیے بھی تو ہوتی ہیں نا جی کہ ایک عورت کو آپ نے 2 کمرے کے 4 کمرے کے فلیٹ میں بند رکھا ہوا ہے تو لازمی بات ہے آخر وہ 4 دن کے بعد، مہینے کے بعد، سال کا لڑے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ اس کا تو دماغ بھی خراب ہو جائے گا۔ جب آدمی باہر آتا ہے، ذرا موسم چینج ہوتا ہے، آؤٹنگ ہوتی ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، باہر بیٹھتا ہے تو خدا کی قدرت ہے اس فضا کے بھی بندے پہ اثرات ہوتے ہیں۔ اسلام تو صرف اتنا کہتا ہے کہ تم انہیں کلبوں میں نہ لے جاؤ، تم انہیں پارکوں میں نہ لے جاؤ، تم انہیں بازاروں میں نہ لے جاؤ، بیوی ہے تم دیکھو وہ تمہیں دیکھے، یہ تو نہیں تم نے لوگوں کے دیکھنے کے لیے شادی کی ہے کہ بیوی کو لے کے تم تماشا بنانا چاہتے ہو، بیوی کو لے کے تم اوپن ایئر تھیٹر بنانا چاہتے ہو کہ ساری دنیا تیری بیوی کو دیکھتی پھرے، بال کھلے ہوئے ہیں، بازو کٹے ہوئے ہیں، سینہ نکلا ہوا ہے، بیگم صاحب جا رہی ہے، 500 آدمی دیکھ رہا ہے۔ ایسی بیوی پر تو اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے، ایسی عورتوں پر تو اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اور ایسی عورتیں جو اس انداز میں باہر پھرتی ہیں وہ قرآن و حدیث کی نظر میں زانیہ کے حکم میں ہیں۔
ایک حدیث مبارک ہے حضور کی، سچی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ جو عورت میک اپ کر کے، سنگار کر کے، پرفیوم لگا کے باہر نکلتی ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، فرمایا وہ ایسی ہے یعنی زانیہ ہے. اس لیے بعض فقہا نے فرمایا کہ ایسی عورت کو غسل کرنا چاہیے جیسے جنابت کا غسل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ جس کو حضور اس حکم میں جاری فرما دیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکامات بیان فرمائے. اب ان احکامات کے بعد ایک اور رسم جاہلیت کا اللہ نے توڑ کیا. فرمایا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مسلمانوں خبردار، اس عورت سے شادی نہ کرو جس سے تمہارے باپ شادی کر چکے ہیں. کیا مانا؟ جاہلیت میں یہ بھی رسم تھی کہ آدمی جب مر جاتا اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں سے شادی کر لیتا. ماں سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ حقیقی ماں ہو. آج کل آدمی ایسے ایسے بڑے ناک بھون چڑھاتے. آج دنیا میں کتنے ایسے واقعات ہیں نعوذ باللہ کے لوگوں نے اپنی ساس سے زنا کیا تو ساس ماں نہیں ہوتی، لوگوں نے اپنی سالیوں سے زنا کیا تو سالی بہن نہیں ہوتی، لوگوں نے اپنی چچیوں سے زنا کیا تو چچی ماں نہیں ہوتی. لوگوں نے کیا نہیں کیا، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بھائیوں نے اپنی بہنوں سے منہ کالے کیے. ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹیوں سے منہ کالے کیے اور وہ لڑکیاں عدالتوں میں پہنچی، اخباروں میں آئیں، مقدمے آئے. جب اس حد تک قیامت کا وقت آ گیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اب تو یہ برائی اتنی عام ہو چکی ہے. مجھے ایک دوست نے واقعہ سنایا، وہ ایک بہت بڑا ذمہ دار تھے، اس کا ایک نام لینا تو اچھا نہیں ہوتا کہ غیبت ہو جاتی ہے. اس کے پاس یوں کہ دولت تھی تو وہ یہ آپ کی جو VCR ہے نا جی، وہ یہ لے آیا اپنے، اور اس نے اپنے کمرے میں چھپا کے اس کو رکھ دیا کہ بھئی میں جب مجھے شوق ہوگا تو میں دیکھوں گا. اور اس نے بڑا اپنی طرف سے انتظام کیا ہوا تھا کہ بھی تالا ہے اور چابی اس کے اپنے پاس ہے. ایک نوکر صرف رازدان تھا، اس کے ساتھ وہ کبھی بیٹھ کے فلمیں دیکھتا، کبھی گندی فلمیں، کبھی ایسی فلمیں جو بے حیائی کے مرقع ہیں. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، جن کو دیکھنے سے میرے خیال میں شیطان بھی شرما جاتا ہوگا. تو وہ دیکھا کرتا اور جب جاتا تو تالا لگا کے چلا جاتا. تو ایک دن اتفاق سے اس نے کہیں جانا تھا اور اپنے گھر میں کہہ گیا کہ بھی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اگر میں رات کو واپس نہ آ سکوں تو پریشان نہ ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ جاؤں گا، نہیں تو پھر میں دوسرے دن آؤں گا. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. خدا کی شان یہ ہے کہ وہ جب اسٹیشن پہ پہنچا تو اسے کوئی اور کام پڑ گیا تو 2-3 گھنٹے کے بعد وہ واپس آ گیا اپنے گھر میں. جب اپنے گھر میں آیا تو دیکھا کہ بیوی نہیں ہے. اس نے باہر جو گیٹ پہ نوکر تھا پوچھا، اس نے کہا جی بیگم صاحب تو فلاں جگہ تشریف لے گئی ہیں. اس نے دیکھا کہ نوجوان لڑکی ہے وہ بھی میری گھر میں نہیں ہے اور ایک نوکر بھی میرے گھر میں نہیں ہے، ادھر گیا ادھر گیا کچھ نہیں نظر آ رہا. تو اب اس سے ذرا شبہ ہوا تو اس نے آرام سے اسی اپنا کمرہ جو اس نے اپنے گناہوں کے لیے بنایا تھا، اس کے ایک جگہ تھی جہاں سے وہ دیکھ سکتا تھا، روشن دان سے دیکھا کہ اس کی اپنی بیٹی فلم چل رہی ہے اور نوکر کے ساتھ وہی کچھ کر رہی ہے. انجام یہ ہوا کہ اس نے ان دونوں کو مار ڈالا اور خود بھی پھانسی چڑھ گیا. پھر انجام تو یہی ہونا تھا. یعنی اب بعد میں غیرت کرنے کا کیا فائدہ ہوا جب تم نے خود شیطان کو گھر میں لا کے رکھا ہوا تھا؟ بعد میں اتنی بڑی بہادری اور غیرت دکھانے کا کیا فائدہ؟ کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے جن کی اپنے گھر اسی لیے برباد ہو گئے، اسی لیے برباد ہو گئے کہ وہ یہ لعنت جو ہے، یہ چیزیں، یہ فلمیں گھر میں لے آئے اور جب اپنی بیوی کو دکھایا تو جس بیچاری نے کبھی اور کوئی چیز نہیں دیکھی تھی اس کی بھی آنکھیں کھل گئیں. اس نے کہا میرے پلے میں یہ کیا دیوس پڑا ہوا ہے، میں بھی کوئی اور اچھا آدمی ڈھونڈوں تو میں بھی تو اس سے فائدہ اٹھاؤں. ورنہ تو ایک بیوی شرافت سے جو خامد مل گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ زندگیاں گزار دیتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں. تو زمانے جاہلیت میں ایک رسم یہ تھی کہ مثلا باپ کی 2 عورتیں ہیں، 3 عورتیں ہیں، 4 عورتیں ہیں،
تو جب باپ مر جاتا تو وہ دوسری عورت جو تھی یعنی اس کی حقیقی ماں تو نہیں لیکن ماں ہے، سوتیلی ماں، اس سے شادی خود کر لیتے۔ اللہ نے فرمایا خبردار ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا، کہ ظالموں یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو ساری زندگی تم ماں کہتے رہے آج اسی کو بیوی بنا لیا ہے، ساری زندگی جس کو تم ماں کہہ کے پکارتے رہے ہو آج اسی کو تم نے اپنا فراش بنایا ہوا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا غضب خریدنا ہے، اور یہ کتنا بڑا برا راستہ ہے، خبردار اس سے ہٹ جاؤ۔ ہاں لیکن اللہ نے فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں جو کفر میں پہلے گزر چکا وہ اللہ معاف کر دے گا اگر توبہ کر لو گے اور آئندہ بچ جاؤ گے، اور اگر آئندہ نہیں بچو گے تو پھر اس گناہ سے بھی معافی نہیں ملے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ اب اللہ پاک اس میں وہ محرمات بیان کر رہے ہیں کہ جس کے ساتھ آدمی کا نکاح حرام ہے۔ یاد رکھیں محرمات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک محرمات جو ہیں وہ تو ہوتے ہیں ابدی کہ کبھی بھی وہ حلال نہیں ہو سکتے، اس کو اسلام کہتا ہے محرمات ابدیہ کہ جو حرام ہیں اور قیامت تک حرام، اور کچھ محرمات ہوتے ہیں وہ ابدیہ نہیں ہوتے، وہ مؤقت ہوتے ہیں۔ کیا معنی؟ مثلا تم نے ایک عورت سے شادی کی ہے، اب اس کی بہن سے جب تک یہ زندہ ہے دو بہنوں کو اکٹھا کرنا ایک مرد کے نکاح میں حرام ہے، لیکن اگر بیوی مر گئی تو اب دوسری بہن سے شادی کر لے تب کوئی حل نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں، وہ تو اس وقت تک حرام ہے جب تک اس کی بہن تیرے گھر میں۔ اچھا تم نے طلاق دے دی، جھگڑا ہو گیا، عورت چلی گئی، اب تم نے دوسری بہن سے شادی کر لی، کوئی فرق نہیں پڑتا، حلال ہے۔ تو اس لیے سمجھیں کہ بعض محرمات وہ ہیں جو ابدی تحریم ہے، اور اس کو اچھا اسی طرح ایک اور تقسیم ہے، اس کو کہتے ہیں محرمات نسبیہ، وہ حرام ہیں باعتبار نسب کے، اور کچھ محرمات ہیں باعتبار رضا کے، دودھ پینے کے، اور کچھ محرمات ہیں باعتبار مصاہرت کے۔ کیا معنی؟ رشتہ کرنے سے۔ اب دیکھیں نا، ہم نے کسی لڑکی سے شادی کر لی تو لڑکی کی ماں ہماری کیا بن گئی؟ ساس بن گئی، اب ساس سے نکاح حرام ہے۔ اگر ہم شادی نہ کرتے تو یہ حرمت نہ آتی، یہ حرمت بنی ہے اس رشتہ کرنے کی وجہ سے۔ اچھا اسی طرح اگر ہم نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اب اس کی جو لڑکیاں ہیں وہ ہماری کیا بن گئی؟ بہنیں۔ اگر ہم دودھ نہ پیتے تو وہ ہماری بہنیں نہیں تھی۔ اب یہ حرمت کیوں آئی ہے؟ رضا کی وجہ سے، سمجھیں۔ اور ایک حرمت ہوتی ہے نسب کی وجہ سے کہ وہ ہماری ماں جس نے ہم کو پیدا کیا، جینا ہے، اپنے پیٹ سے پالا ہے، تو یہ نسب کے اعتبار سے حرام ہے۔ ہماری اپنی بیٹی ہے، یہ ہمارے نسب کے اعتبار سے حرام ہے۔ تو اب محرمات کی قسمیں ہیں، کچھ محرمات ایسے ہیں جو نسبی ہیں، کچھ محرمات ایسے ہیں جو رضاعت کی وجہ سے ہیں، اور کچھ محرمات ایسے ہیں جو مصاہرت کی وجہ سے ہیں، اور کچھ محرمات ایسے ہیں جو ہمیشہ ابدی حرام ہیں کہ کبھی حلال نہیں ہو سکتے، اور کچھ محرمات ایسی ہیں کہ وہ ابدی حرام نہیں ہوتے، اگر وہ حرمت کا سبب نکل جائے تو حلال ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان آیات کو اور ان باتوں کو سمجھیں اور اپنے پلے میں باندھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ہر نعمت جو ہے وہ حلال کی نصیب فرمائے۔ اللہ دولت دے تو حلال ہو، اللہ عورت دے تو حلال ہو، اللہ نعمتیں دے تو حلال ہو۔ اس لیے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، سب سے پہلا مرتبہ چونکہ سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ ماں کا ہے، سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ ماں کے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک تو تم پر تمہاری مائیں حرام۔ اچھا اسی طرح یاد رکھو جیسے ماں حرام ہے تو نانی بھی، ماں کی ماں بھی اوپر جہاں تک چلے جاؤ، نانی پر نانی، دھر نانی، گھر نہ جاؤ، جہاں تک چلے جاؤ سب حرام ہیں۔
وہ بھی ماں کے حکم میں ہیں، کیونکہ جب ماں حرام ہے تو ماں کی ماں بھی حرام ہے ہمیشہ۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور اسی طرح تمہاری لڑکیاں بھی تم پر حرام ہیں، کیونکہ بعض کافروں میں بعض ایسے مذاہب بھی گزرے ہیں، اللہ معاف کرے، جو کہتے تھے کہ بھی لڑکی حرام نہیں ہے۔ بعض مذاہب ایسے بھی گزرے ہیں جو بھائی بہنوں کی آپس میں شادی کر دیتے تھے، جیسے مجوسی ہیں، آگ پرست ہیں، اسی طرح ان کے اندر یہ ہوتا تھا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی مسلمان کتنا پاگل ہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے باہر رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، گھر میں جو لڑکی موجود ہے اس کی بہن دیکھی بالی ہوئی ہے، جوان ہے، اور پھر اپنے گھر کی بکری کسی اور کو دے آئے، اس کی لے آئے، کوئی عقل مندی کی بات ہے، زیادہ بھائی بہن کی شادی کر دیں۔ اسلام نے یہاں بھی پابندی لگائی کہ تم پر تمہاری مائیں بھی حرام اور بیٹیاں بھی حرام۔ اچھا، اسی طرح پھر بیٹی کی بیٹی بھی، جیسے ماں کی ماں اوپر چلے جائیں حرام ہے، اسی طرح نیچے چلے جائیں، اب بیٹی کی بیٹی ہے، پھر بیٹی کی بیٹی ہے، وہ بھی سب تمہارے لیے جو ہے حرام ہے، ان سے تمہارا نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اللہ نے فرمایا اور تمہاری بہنیں بھی تم پر، بہن سے بھی نکاح۔ اچھا، بہن کتنی رشتے ہوتے تھے بہن کے اور بھائیوں کے؟ ایک تھے حقیقی، ایک کیا تھا اخیافی، اور ایک کیا تھا اللاتی۔ کیا معنی؟ ایک بہن تو وہ ہوتی ہے جو ماں بھی ایک باپ بھی ایک، یہ بھی بہن ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقی۔ اور ایک بہن ہوتی ہے اخیافی، کیا معنی کہ ماں تو ایک ہے، ماں ایک ہے لیکن باپ کا فرق ہے، وہ بھی اس کا باپ پہلے اور تھا پھر ادھر شادی کی اس نے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے اللاتی کہ باپ ایک ہے لیکن مائیں الگ ہیں، آدمی کی دو بیویاں ہیں، یہ اس سے پیدا ہوا، وہ بہن اس سے پیدا ہوئی۔ تو بہرحال بہن چاہے اخیافی ہو، چاہے اللاتی ہو یا حقیقی ہو، بہن سے بھی نکاح حرام ہے، یاد رکھیں۔ یہ تین رشتے آ گئے، دماغ میں رکھ لیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّاتُكُمْ، اماتکم مانا امات کہتے ہیں پھوپھی۔ اچھا، پھوپھی کہتے ہیں یوں سمجھ لو باپ کی بہن، یعنی تمہارے باپ کی جو بہن ہے وہ تمہاری کیا بنے گی؟ پھوپھی بنے گی، تو پھوپھی سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالات کہتے ہیں اپنا خالائیں، جنہیں آپ ماسیاں بھی کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اردو میں تو خالہ کہتے ہیں، یعنی ماں کی بہن، یوں سمجھ لو باپ کی بہن ہو تو امات کہلائے گی، اور ماں کی بہن ہو تو خالات میں آئے گی۔ تو باپ کی بہن جو ہے وہ بھی حرام، اور ماں کی بہن جو ہے وہ بھی حرام، یاد رکھیں۔ اسی طرح پھر نیچے چلے جائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِّ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اسی طرح بھائی کی بیٹی بھی حرام۔ بھائی کی بیٹی تمہارے لیے کیا بنے گی؟ بھتیجی، تو بھتیجی سے نکاح کرنا بھی حرام۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی لڑکی وہ کیا بنے گی؟ بھانجی، وہ تمہاری کیا بنے گی؟ بھانجی، تو بھانجی سے بھی نکاح جو ہے وہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ یعنی بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح، بھائی کی بیٹی کیا بن گئی؟ بھتیجی، بس یوں یاد رکھو۔ یعنی پھپھی سے بھی نکاح حرام، خالہ سے بھی نکاح حرام، بھتیجی سے بھی نکاح حرام، بھانجی سے بھی نکاح حرام۔ بھانجی کون ہوتی ہے؟ بہن کی بیٹی، وہ بھانجی کہلائے گی۔ بھائی کی بیٹی ہو تو وہ کیا کہلائے گی؟ بھتیجی کہلائے گی، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وَأُمُّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور اللہ نے فرمایا وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ بھی حرام۔ اچھا، دودھ پلانے کا معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ ابھی کوئی عورت تمہیں گلاس میں دودھ پلا دے تو حرام ہو گئی، یہ معنی نہیں ہوتا۔ دودھ پلانے کا معنی یہ ہے کہ اگر بچپن میں 2 سال کی عمر تک جب تم بچے تھے تو کسی عورت نے تمہیں اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلایا اور تم نے باقاعدہ دودھ چوسا اور اندر گیا، یہ بھی سمجھ لو۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہے کہ ایک عورت کو دودھ ہے ہی نہیں، بچہ رو رہا تھا، اس نے سینے سے لگا لیا، کچھ نہیں اندر، تو یہ حرام نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ ایسے ہوتا ہے نا جیسے ہماری دیہاتوں میں یا ویسے شہروں میں بھی بچہ رو رہا ہے تو جلدی جلدی ایک عورت اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی عورتیں ویسے پستان بھی منہ میں دے دیتی ہیں بچے کے، چل، لیکن کوئی دودھ نہیں، اس کا دودھ ہے ہی نہیں، یعنی وہ کنواری ہے، ابھی دودھ نہیں آیا، یا اس عمر میں پہنچ چکی ہے کہ دودھ کٹ چکا ہے، دودھ ہے ہی نہیں اس کا،
تو وہ بھی حرام نہیں ہوتا کہ بھی اس نے پستان کو منہ لگایا تھا، وہ حرام نہیں ہوتا۔ حرام کب ہوگا کہ بچے کی عمر بھی 2 سال کے اندر ہے اور بچے کو اس نے سینے سے پستان سے دودھ پلایا اور بچے نے باقاعدہ چوسا ہے، دودھ اندر گیا ہے، تو پھر اب یہ اس کی ماں بن گئی، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور اس عورت کی جتنی لڑکیاں ہیں، چاہے انہوں نے تیرے ساتھ دودھ پیا یا پہلے دودھ پیا یا بعد میں دودھ پیا، وہ بھی تمہاری بہنیں بن گئی رضائی، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دیکھو نا، ایک عورت کا تم نے دودھ پیا ہے، اس کی 2 لڑکیاں ہیں، وہ جوان ہیں، وہ تو اس وقت دودھ نہیں پی رہی جب تم نے دودھ پیا، لیکن چونکہ یہ تیری ماں بن گئی تو وہ تیری کیا بن گئی؟ بہنیں بن گئیں، چاہے وہ پہلے دودھ پیئیں یا تو جسے بعد میں دودھ پئیں۔ اچھا، اسی طرح سمجھیں ایک لڑکا بڑا ہے 4 سال 5 سال 6 سال کا، اس کو دودھ پلایا تو وہ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ مدت رضا ضروری ہے، حولین کاملین، کہ اس وقت دودھ پلایا جائے جب اس کی عمر دودھ پینے کی ہو۔ اب جیسے لوگ آگے مسئلے پوچھتے ہیں نا کہ میں نے بیوی کا دودھ پیا ہے، آج کل تو لوگ پیتے ہیں نا ماشاءاللہ، بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے، کتنے فائدے ہیں ماشاءاللہ، باہر سے دودھ بھی نہ خریدنا پڑے۔ خیر بہرحال یہ الگ بات ہے کہ برا کام ہے، لیکن وہ بیٹا نہیں بنتا، اس لیے کہ اب حضرت 2 سال کے تو نہیں ہے نا، اب تو ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں، بیوی کے دودھ پی سکتے ہیں، اس وقت تو اس کو اٹھا کے پلانا پڑتا تھا، اب یہ تو خود پکڑ کے پیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اور یاد رکھیں کیا ہے جی، وَأُمَّهَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، وہ مائیں جن نے تم کو دودھ پلایا، یاد رکھو جیسے حقیقی ماں حرام، دودھ پلانے والی ماں بھی حرام۔ اچھا لیکن یہ سمجھ لو ہم 2 بھائی ہیں، اس بھائی نے تو اس عورت کا دودھ پیا ہے، اس بھائی نے دودھ نہیں پیا، تو اس کے لیے تو حرام ہے، اس کے لیے حرام نہیں ہے، چونکہ اس نے تو دودھ نہیں پیا نا، ماں تو اس کی بنی ہے جس نے اس کو دودھ پلایا ہے، اب جس دوسرے بھائی نے نہیں پیا تو نہیں پیا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، بس وَأُمُّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہیں۔ کیا؟ ساس، بیوی کی ماں کیا ہوتی ہے؟ ساس کہتے ہیں جس فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اب اللہ نے فرمایا کہ وہ لڑکیاں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، وہ لڑکیاں کیا مانا؟ تم نے شادی کی ایک عورت سے، اس عورت کی گود میں پہلے سے لڑکی ہے، یعنی پہلے کسی نے طلاق دی، وہ پہلے خاوند کی یا بیوہ ہو گئی، پہلے خاوند کی بچی اس کی گود میں ہے، تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اس عورت سے تمہارا نکاح ہو جائے اور نکاح کے بعد تم میاں بیوی بن کے ایک دوسرے کو مل بھی لو تو پھر وہ بچی بھی تم پر حرام، کیونکہ اب وہ گویا کہ ہے تو تمہاری بیوی کی پہلے شوہر سے بیٹی۔ لیکن ایک بات سمجھ لو، ایک ہے کہ عورت کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے لیکن عورت مرد کے گھر میں نہیں آئی، اب نکاح ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، تو اس کی گود میں جو لڑکی اب تم شادی کر سکتے ہو۔ یہ حرام کب ہے؟ کہ جب اس کی ماں کے ساتھ نکاح بھی ہو اور ماں اس کے خاوند کے گھر میں آ کے میاں بیوی نے یعنی جماع بھی کیا ہو یا خلوت صحیحہ ثابت ہو گئی ہو، تو اب تو اس کے گود میں جو لڑکی ہے اس سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ اور اگر تم نے بیوی کی حیثیت میں نہیں ملے، جماع نہیں ہوا، صرف نکاح ہوا تھا، اب نکاح بھی ٹوٹ گیا، تو اب اس لڑکی سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، وہ عورتیں جن سے دخول ہو چکا، جماع ہو چکا، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں نکاح ہوا ہے
لیکن بحیثیت بیوی کے وہ تمہارے گھر میں نہیں آئی، میاں بیوی نہیں ملے تو اب حلال بس وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری صلب سے ہیں۔ کیا مانا سمجھو مسئلہ کہ جو تیرا بیٹا تیرے نطفے سے پیدا ہوا، ایک منہ بولا بیٹا ہے کہ کسی کو تم نے کہا یار تم میرے بیٹے ہو، کسی کو بیٹا بنا کے تم نے پالا ہے، وہ نا وہ بیٹا جو من اصلابکم تمہاری پشت سے ہے، اس بیٹے کی بیوی بھی تم پر حرام۔ تمہارے لیے بیوی کے بیٹی کیا بنے گی؟ بہو، تو بہو سے بھی نکاح کرنا حرام ہے کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے۔ لیکن وہ بیٹا جو تیرا حقیقی بیٹا صلبی بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا نہیں، اسی لیے اللہ نے حضرت زید کے بعد حضور مدنی سرکار کا نکاح کیا بی بی زینب سے تاکہ زمانہ جاہلیت کی رسم ٹوٹے۔ جاہلیت میں یہ بھی تھا، عجیب رسمیں تھی نا جی، تھا تو عقل کا مسئلہ نا، مرضی آتی تھی تو ماں سے شادی کر لیتے تھے، اور مرضی آتی نہیں جی اس کو ہم نے بیٹا بنایا، اس کی بیوی سے کیسے شادی کریں؟ یعنی بیٹا بنانے سے اس کی بیوی تو حرام ہے، اور جو باپ کی بیوی رہ چکی ہے وہ حلال ہے۔ یہی ہوتا ہے نا جاہلوں کا منشا، جاہلوں کا مذہب ہوتا ہے اپنی خواہشات کا مرکہ، کہ مرضی آ جائے تو جناب درخت کو سجدہ کر لیں، اور مرضی آئے تو خدا کو بھی نہ کریں، مرضی آئے تو نماز نہ پڑھیں، مرضی آئے تو قبر پہ سجدے کریں۔ کیوں ہوا تو اپنا اپنا خیال، کوئی دین تو ہے نہیں، ہوئی تو اپنی اپنی رسم و رواج۔ مرضی آئے تو خدا کے نام کی بھی خیرات نہ کریں، اور مرضی آئے تو جناب پیروں کے نام پہ بھی خیراتیں کر دیں، ہوئے تو خیالات۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ بیٹے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور فرمایا کہ خبردار دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اللہ کی حکمت ہے تاکہ بہن بہن کی دشمن نہ بنے، بہن بہن کو نقصان لینے والی نہ بنے، ان کے اندر عداوتیں جنم نہ لیں۔ آج دیکھا ہے نا کتنے گھرانے ہیں جن بہنوں نے بہن کو برباد کیا۔ ایک بہن سے نکاح ہے، دوسری عشق فرما رہی ہے، ایک بہن سے نکاح ہے، دوسری کاٹنا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمایا خبردار ان کو بھی جمع نہیں کر سکتے۔ جو آیت اترنے سے پہلے تم کر بیٹھے توبہ کرو، سب معاف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ پاک بخشنے والے بھی ہیں، رحمت والے بھی ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمارے گناہ بھی بخش دیں، اللہ ہم سب مسلمانوں پہ رحم فرمائیں، اور اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں سب دور فرمائیں۔ کہتا ہے جی کہ گیدڑ جانور ہوتا ہے، اس کا پتا نکال کے دوا بنا کے گھٹنوں کے درد کے لیے بطور طلا استعمال کریں، کوئی حرج نہیں، بالکل سارے گیدڑ مار ڈالو جان چھوٹے۔ میں نے لڑکی سے کولڈ میرج کیا تھا، 8 سال ہو گئے، لڑکی کے گھر والے رخصتی نہیں دے رہے۔ یہی فائدے ہوتے ہیں نا جھگڑے والی شادیوں کے، والدین کے منشے سے کرتے تو یہ لڑائیاں کیوں ہوتی؟ بہرحال اگر نکاح تمہارا ہوا تھا اور ولی بھی راضی تھے تو پھر تو نکاح ٹھیک ہے، ورنہ بعض ائمہ کے نزدیک تو نکاح ہوتا ہی نہیں جب تک کہ ولی کی رضامندی نہ ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے ایسے رشتے چھوڑ دو، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو۔ کہتے ہیں جی جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں وہ حج کر کے جاتے ہیں، بھائی حج تو ہو جائے گا، ایک ہے حج کا ہو جانا، وہ تو ہو جائے گا، لیکن اسلامی حکومت کے قانون کو توڑنا جو ہے یہ بھی گناہ ہے، اور وہاں سے تم عمرے کا ویزا لگا کے آتے ہو اور یہاں حج کرتے ہو، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو، اور کبھی کبھی وہاں حلف نامہ وہ داخل کراتے ہیں، وہ جھوٹی حلف دے کے آتے ہو، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ اس لیے ایسا نہ کیا کریں، اسلامی آئین کو اور نظام کو کبھی نہ توڑا کریں۔ اچھا وطر کے مسئلے میں اگر آپ نے حدیثیں دیکھنی ہیں تو سنن نسائی دیکھ لیں، یا اردو کی کتاب ایک ہے نماز پیمبر، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں ساری روایات موجود ہیں۔ یہ سارے مسئلے لڑائی جھگڑے والے بہت مولوی ہیں، ان سے پوچھ لیا کرو، ایک آدھا مولوی رہنے دو جو نہ لڑائے۔ زکوٰۃ کتنی پیسوں پر واجب ہوتی ہے؟ 7.25 تولے سونا جب ہو جائے
قرضہ ورزہ کچھ نہیں، گھر کا خرچہ نکال کے ساری ضروریات پورے کر کے 7.25 تولے کی قیمت کر لیں، سونے کے پیسے جتنے بن جائیں 2.5% دے دیں۔ اگر ایک آدمی نے فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے سو گیا، پھر اٹھ کے اس نے اشراق پڑھی، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے، لیکن سنت کے مطابق جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کے بیٹھا رہے اور کسی دنیاوی بات نہ کرے، قرآن پڑھے، ذکر اللہ کرے، چپ کر کے بیٹھے۔